رحم اللہ من قرأ الفاتح. الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین غیر المغضوب. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین الملقب طہ و یاسین مولانا و مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من قتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ المجید وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. صلوات. سب سے پہلے گزارش گزار ہوں آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ ام سلمہ بنت صغیر حسین مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. معزز و محترم صاحبان ذوی الاحترام، صاحبان عقل، صاحبان دانش، صاحبان شعور، صاحبان فکر، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن اور عنوان گفتگو قرار دیا ہے یہ کلام ہدایت ہے، کلام نور ہے، کلام ذکر ہے، اور اس کلام کے ذریعے سے انسان گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف جاتا ہے. اور یہ کلام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں سے زیادہ یہ زندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. غور کریں، ایک بات ہے جو بہت جلدی سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں
کہ ہمارا جانے والا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی جس کے اعزا و اقارب یا والدین میں سے کوئی یا کوئی بھی اپنا اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم اپنے جانے والے کے لیے اور خود اپنے لیے جو سب سے پہلے انتظام کرتے ہیں اور سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں وہ مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے، اور کہا یہ مجلس ابا عبداللہ الحسین جو ہے اس کے ذریعے سے ہر ایک انسان کو سکون ملتا ہے، اور جس گھر سے کوئی اس کا خاص چلا جاتا ہے اس کو بھی تسکین قلب حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس عزاداری اور مجلس امام حسین علی مقام پر کوئی وقت پڑا ہے، وقت بے معنی یعنی اس کے اوپر کوئی یلغار ہوا ہے یا ظالم کھل کر اس کے سامنے آیا ہے، تو ہمارے مراجع کرام اور علماء کرام نے اس عزاداری کی حفاظت کی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مرجع کا جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں اور یہیں سے گفتگو کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا۔ آیت اللہ بہجت ایران کی ایک عظیم شخصیت ہے، علماء افاضل موجود ہیں، مولانا فیض صاحب ہیں، مولانا احتشام صاحب ہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ معصومہ قم کے روضے میں آیت اللہ بہجت کی قبر ہے۔ ان کا جملہ نقل کرنے سے پہلے دیکھیے گا عزاداری کے سلسلے میں کیا فرمایا، لیکن جملہ نقل کرنے سے پہلے ان کی عظمت آپ کے سامنے بیان کروں دو جملے میں۔ ابھی جب آپ معصومہ قم کے روضے پہ جائیے گا تو کوئی ایک ایسا وقت نہیں ملے گا کہ آیت اللہ بہجت کی قبر کے پاس کوئی موجود نہ ہو۔ نہیں، غور سے سنیے گا اس جملے کو، یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی آیت اللہ بہجت کی قبر کے پاس مل جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں لوگ کہ فاطمہ تو ہے ہی، معصومہ فاطمہ معصومہ 8ویں امام کی بہن تو ہے ہی، ہم تو صرف آیت اللہ بہجت سے توسل کرتے ہیں اور ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نہیں، عظیم شخصیت آیت اللہ بہجت، اگر ان کا جملہ آپ تک پہنچاؤں گا تو پہلے ان کی شخصیت کے بارے میں دو چار باتیں ضرور کروں گا۔ اسلام بلکہ ایران کی سب سے عظیم شخصیت کا نام ہے آیت اللہ خمینی، کہ جس کی وجہ سے یہ جو ایران ہے لق و دق امارت ایران کی شیعت جو نظر آ رہی ہے، کس کی وجہ سے نظر آ رہی ہے؟ آیت اللہ خمینی کی وجہ سے۔ جب انقلاب اسلام، اور آیت اللہ خمینی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مرجع تھے، مجتہد تھے، لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، دیگر علماء بھی ان کو فالو کرتے تھے، اور آج بھی ان کی شخصیت اور جگہ جگہ نام لیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب انقلاب اسلام کامیاب ہوا، اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم معصوم والی زندگی کیسے گزارے۔ دیکھیے ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، شاید یہ جملہ مرحومہ کے لیے ایصال ہو جائے، ہم معصوم والی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ آئیے سنیے معصوم والی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی جیسا شخص جب مشکل میں گرفتار ہوتا تھا تو آیت اللہ بہجت سے مشورے لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آیت اللہ خمینی کسی مشکل میں پھنس گئے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کام کرے، تو وہ آیت اللہ بہجت سے مشورہ لیا کہ آغا اس وقت ہم مشکل میں گرفتار ہیں، کیا کریں؟ تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ آپ اس وقت ایک جانور کی قربانی کیجیے، اور اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ مشکل میں پریشان ہیں تو نذر مان لیجیے کسی جانور کی قربانی کا، اور انشاءاللہ جب وہ آپ کی مشکل حل ہو جائے تو جانور قربان کیجیے اور اس کے گوشت کو مومنین میں تقسیم کر دیجیے، یا بنا کے لوگوں کی مدعو کیجیے، دعوت کیجیے۔ اب یہ دیکھیے امام خمینی جیسا شخص کوئی معمولی شخصیت تو ہے نہیں ہے، آیت اللہ ہے، مرجع ہے، پوری ایران کی باغڈور ان کے کنٹرول میں ہے، پورے ایران کا خزانہ ان کے کنٹرول میں ہے، پوری حکومت ان کے کنٹرول میں ہے۔ جب آیت اللہ بہجت نے کہا، لوگ کہتے ہیں معصوم والی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، جب آیت اللہ بہجت نے کہا کہ آپ ایک جانور قربان کیجئے، تو آیت اللہ خمینی کہتے ہیں میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ میں ایک جانور خرید سکوں۔ اللہ اکبر، میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے
کہ میں ایک دمبا خرید سکوں. تو آیت اللہ بہجت نے کہا قرض لیجئے اور قرض لے کر قربانی کیجئے. قرض لیا, قرض لینے کے بعد قربانی کیا اور مشکل حل ہو گئی. جو آیت اللہ بہجت کے لیے, اب سمجھے نا آپ کیسی شخصیت آیت اللہ بہجت کی. یہ مشہور تھا کہ امامہ گزاری کے وقت کبھی وہ اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے تھے, چہرہ دیکھ کر نسلیں بتا دیا کرتے تھے. یہ تھے آیت اللہ بہجت. اور دوسری کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک ہی وقت میں انہیں قم میں بھی دیکھا گیا ہے اور نجف میں بھی دیکھا گیا ہے. اب اتنی عظیم شخصیت ہے آیت اللہ بہجت. جب بھی آپ زیارت پر انشاءاللہ جائیں گے تو معصوم قم ایران میں ان کی قبر معصوم قم کے دائنی جانب موجود ہے, انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے. تو ایسی عظیم شخصیت سے جب یہ سوال ہوا کہ آقا یہ بتائیے کہ عزاداری امام حسین ہے کیا, تو آیت اللہ بہجت نے کہا عزاداری امام حسین مستحب ہے, لیکن جس مستحب میں سارے واجبات سمٹ کے آ جائے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. ہے جس واجبات میں مستحب میں سارے واجبات سمٹ کر آ جائے. عزاداری یعنی جب بھی وقت پڑا ہے اس عزاداری کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی ہے مراجع کرام نے حمایت کی ہے. اور یہی وجہ ہے, ایک قیمتی جملہ ہے جو میں بہت جلدی سے آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں, کہ یہ عزاداری امام حسین پر جب بھی وقت پڑا ہے مراجع کرام سب سے پہلے آ گئے ہیں. داعش تو سب کو یاد ہوگا نا, ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو نہ یاد ہو, بہت دن کی بات نہیں ہے, یہی 2016 17 18 کے درمیان کی بات ہے. داعش نے عراق پہ حملہ کر دیا, اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جب آپ جائیے گا تو اس علاقے سے بھی گزریے گا, جب سامرہ اور کاظمین کے راستے میں وہ آتا موصل و تکرت, وہ تمام مقامات تھے جہاں پر داعش نے قبضہ کر لیا تھا. اور اس نے یہ اعلان کر دیا, یہ 2016 اور 17 کی بات ہے, اس نے یہ اعلان کر دیا کہ 2016 کے 40 سے پہلے یہ داعش کا بیان آیا کہ اس سال کربلا میں جو آئے گا مارا جائے گا. اللہ اکبر, کوئی چھوٹی بات تھوڑی نہیں تھی بھائی. آدھا عراق وہ قبضہ کر چکے تھے, ہر جگہ بڑے بڑے مقامات پر ان کے قبضے تھے, اور یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کربلا میں, میری مجلس کے بعد یوٹیوب موجود ہے, لائیو مجلس بھی چل رہی ہے, آپ نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا. 2016 سے پہلے 40 میں کتنا مجمع ہوا تھا, اور 2016 اور 17 میں 40 میں کتنا مجمع ہوا, کتنے زائرین کی تعداد آئی. یہ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے گا. آج کل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یعنی ممبر سے زیادہ ہو جاتی ہے باتیں اور گفتگو تو پھر وہ سب تک پہنچ جاتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ جیسے ہی داعش نے یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کربلا میں جو آئے گا مارا جائے گا, جیسے ہی یہ داعش کی آواز نجف کے ایک معمولی سے گھر میں بیٹھے ہوئے سید علی سستانی کے کانوں تک پہنچی تو ایک اعلان کر دیا اس سال زیارت مستحب نہیں فرض ہے. نہیں, اس کا ریاکشن دیکھیے گا, اس سال زیارت مستحب نہیں فرض ہے. اب آنکڑا آپ اٹھا کے دیکھیے گا, ایک مرجع کے دہن سے نکلا ہوا جملہ, ایک مجتہد کے دہن سے نکلا ہوا جملہ, جب اس نے یہ اعلان کر دیا ہر سال کربلا میں 2 کروڑ کا مجمع, 3 کروڑ کا مجمع, 4 کروڑ کا مجمع, لیکن 2016 میں جیسے ہی آیت اللہ سستانی نے کہا اس سال زیارت مستحب نہیں فرض ہے, 7.5 کروڑ کا مجمع. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزاداری کے خلاف جیسے کسی نے آواز اٹھائی
مراجع کرام فوراً بول پڑے کہ اس سال زیارت، اور آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ صرف اعلان ہی یہی نہیں کیا کہ اس سال زیارت فرض ہے، واجب ہے، آئیے زیارت کرنے کے لیے، بلکہ کہ جتنے زائرین کربلا میں آئیں گے اس سال ان کی ویزے کی فیس معاف ہے۔ نہیں، یہ قیمتی بات ہے، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں کہ اس سال ان کی ویزے کی فیس جو ہے معاف ہے۔ سننے میں بہت ہلکی بات ہے۔ 2016 میں جو عراق کا ویزا تھا وہ $100 کا تھا۔ $100 آپ سمجھتے ہیں اس وقت کی قیمت اگر نکالی جائے تو 7 یا 7,500 روپے۔ کتنے زائرین آئے؟ 7.5 کروڑ یا 6.5 کروڑ کے قریب۔ غور کریں گے اس جملے کے اوپر۔ چلے اس میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو عراق کے رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہیں جو ایران کے رہے ہوں گے، لیکن کم سے کم آپ 5 کروڑ تو رکھ لیجئے کہ جو آئے ہیں اور ان کا ویزا فری ہے۔ اب 5 کروڑ کو 7,000 میں اگر آپ گڑا کیجئے تو اتنا زیرو آ جائے گا جسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ عراق کا فائننس منسٹر جو تھا وہ پریشان ہو گیا، آ گیا آیت اللہ سستانی کے پاس اور آن کے جملہ کہتا ہے، آغا یہ آپ نے کیا کر دیا، گھٹا دیجئے فیس، کم کر دیجئے فیس، یا آپ نے پوری فیس معاف کر دی۔ اچھا اس وقت الحمدللہ میں ایران میں تھا اور میں بھی اربعین میں پہنچا تھا، اور جب ہم لوگ عراق سے پلٹ کر آئے تو مدرسے نے ہم لوگوں کی ویزے کی فیس واپس کی ہے۔ جو لوگ رہے ہوں گے انہیں یہ پتا ہوگا، کوئی یہ ہوائی باتیں نہیں ہے۔ آغا اس سے تو ہماری حکومت کا خرچہ چلتا ہے، اس ویزے کی فیس سے ہم سالوں سال اپنے کارمندوں کو، نوکروں کو، اس سے ہم تنخواہ بانٹتے ہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حکومت کی پیشانی پر بل آ گیا۔ میں تو متوجہ رہے، حکومت کی پیشانی پر بل آ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ اب جملہ سنیے گا، آیت اللہ سستانی کا جملہ کیا کہا؟ آیت اللہ سستانی سب کہا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ حکومت مقروض ہو جائے گی، حکومت کا خرچہ نہیں ادا کرے گا، جتنے زائرین آئیں گے سب کی ویزے کی فیس یہ سستانی خود ادا کرے گا۔ نہیں، یہاں پہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اللہ جانے آپ جیسے چاہیے ویسے سنیے گا، لیکن ایک فضائل کی قیمتی جملہ ہے جو آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں۔ آیت اللہ سستانی نے کیا کہا؟ اس سال ویزے کی فیس میں خود ادا کروں گا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں تھا اور دروازے پہ فقیر آ جاتا تھا، فقیر آتا تھا غنی بن کے چلا جاتا تھا، کچھ ہوتا بھی نہیں تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ در بطول پہ کبھی کوئی مسکین بن کے آیا، کوئی کبھی یتیم بن کے آیا، کبھی کوئی اسیر بن کے آیا، اور کبھی در سیدہ سے خالی نہیں گیا، اور پھر ان فقیروں کو ان فقیروں کو کہیں دیکھا بھی نہیں گیا۔ مولانا تہذیب الحسن صاحب یہاں پر ایک جملہ فرماتے تھے، ان کی روح کے لیے جملہ ارشاد فرما دوں کہ یہ کوئی عام فقیر نہیں تھے، یہ آسمان سے ملائکہ در سیدہ پر آ کر دیکھتے تھے، ارے دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جنت کی غذا ملتی ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد اب دیکھیں، آپ نے واقعہ مجالس میں بہت سنا ہوگا کہ در علی پر آتے تھے اور مولا علی علیہ السلام یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں تاکہ گھر میں ایک وقت کا رزق پہنچ جائے اور بچے بھوکے نہ رہیں۔ لیکن اگر در علی پہ کوئی آیا تو فقیر آیا غنی بن کے گیا۔ اب غنی کا یہاں پر تفسیر کرنے کا وقت نہیں ہے، غنی کسے کہتے ہیں،
اور اسلام میں بہت زیادہ غنی کے لقب لوگوں کو دیے گئے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن غنی کیا ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ در حسن پر کوئی آیا، آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن کے دروازے پر ایک شامی آیا، امام حسن نے کہا کپڑے نہیں تو میں تمہیں کپڑے دوں، بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں، گھر میں یہ تو گھر کا انتظام کر دوں۔ در حسن پر کبھی کوئی آیا تو خالی نہیں گیا، در حسین پر کوئی آیا تو خالی نہیں گیا۔ الگ الگ روایتیں ہیں۔ امام صادق کے پاس ایک شخص آیا، امام نے کہا فلاں جہاں پر جاؤ اور وہاں پر ایک گٹھری رکھی ہے اسے اٹھا لاؤ۔ امام کے پاس کچھ نہیں تھا، اب جب امام نے اس گٹھری کو اس کے سامنے الٹا تو اس میں درہم و دینار ہے۔ تو در اہل بیت پر کبھی مسکین آئے، کبھی اسیر آئے، کبھی یتیم آئے، اور جو بھی آیا ہمیشہ غنی ہو کے گیا۔ دست سوال کیا تو اس سوال کا اسے جواب ملا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، مولا عطا کیسے کر دیتے تھے؟ ہم نے کہا امام علی کی بات بعد میں کرنا، در سیدہ کی بات بعد میں کرنا، اور در رسول کی بات بعد میں کرنا، در حسن کی بات بعد میں کرنا، در حسین کی بات بعد میں کرنا۔ پہلے آؤ ایک نجست معمولی سے گھر میں بیٹھے ہوئے 90 سال کے شخص کی بات کر لی جائے۔ میں یہ کہوں گا کہ کیسے عطا کر دیتے تھے، کیسے عطا کر دیتے تھے؟ ارے بھائی 6 کروڑ لوگوں کے ویزے کی فیس کو آیت اللہ سستانی نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ میں یہ کہوں گا جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام کی امیری غلام کا یہ عالم ہے، تو آپ امام کی امیری کی کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ پہلے آئیے ان کو سمجھیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی مراجع کرام کے خلاف کیوں کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ ہمارا علم ہے ہی نہیں، ہم کیوں کہیں؟ انہوں نے جو کہہ دیا اسے ہمیں ماننا ہے، انہوں نے جو فرما دیا انہیں ہمیں ماننا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ مجالسوں میں آپ اگر ابھی سستانی صاحب کی عمر دیکھیے تو قریب 100 سال کی ہے، رہبر کی عمر دیکھیے ابھی تو قریب 80-85 سال کے قریب رہبر ہے، لیکن عالم یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یعنی جو عمر لوگوں کی بستر پہ استراحت کی ہے، اس وقت ہمارے مراجع کرام پوری دنیا چلا رہے ہیں۔ کوئی یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو وقت جب بھی آزاداری پر پڑا یا آزاداری کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی تو یہ مراجع کرام نے ضرور آواز اٹھائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ظلم کے خلاف بھی جب وقت آیا یا کہیں پر بھی ظلم ہوا تو زمانے میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اگر ظلم کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی ہے تو شیعان علی نے آواز اٹھائی ہے۔ ظلم کے خلاف آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی بہت دن نہیں گزرا ہے، سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی۔ سید حسن نصر اللہ ہزاروں میں ایک، ہمیشہ ظلم کے خلاف بولنے والا، ہمیشہ حق پسندی سے بیان دینے والا، آپ نے سنا ہے۔ اور آپ تو کوئی چیز کسی سے دور نہیں ہے، نیوز کا زمانہ ہے اور موبائل کا ہے، سب کے پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر پوری دنیا مغموم ہو گئی تھی، غم میں مبتلا تھی پوری دنیا، لیکن صرف 2 ملک ایسا تھا جہاں پر خوشی منائی جا رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ محافظ دین تھا، حق بیانی کرنے والا۔ پوری دنیا، ہندوستان میں بھی دیکھ لیجئے، کوئی خوش نہیں تھا کہ یہ حق بولنے والا، حق پرست، حق کا ساتھ دینے والا یہاں سے چلا گیا۔ اور میں تو یہ دیکھا ہوں، میں اس وقت قاسم سلیمانی جب شہید ہوئے تو اس وقت میں ایرانی میں تھا۔ قاسم سلیمانی کے بعد اگر دیار میں سب سے زیادہ کہیں پہ کسی کی مجلس منعقد کی گئی ہے تو وہ حسن نصر اللہ کی ہے۔
ہر ملک میں مجلس ہوئی ہے حسن نصر اللہ. آپ یہ دیکھیں 2 ملک ایسے ہیں کہ جو خوشی منا رہا ساری دنیا. ایک ملک کا نام ہے سعودی اور دوسرے کا سیریا شام. پورا ملک نہیں تھا, ایک قبیلہ تھا, وہ خوشی منا رہا تھا. اور باقاعدہ سعودی میں آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ ویڈیو تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں, سعودی میں تو مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں, اتنا زیادہ خوش تھا سعودی. نہیں, ایک قیمتی بات ہے جو آپ کے حوالے کروں گا میں. یہاں پر میرا ایک سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک حق پرست, ابھی شیعان علی محب علی کی بات ہٹائیے, ایک حق پرست یہ بتائیے غازہ میں کون شیعہ ہے؟ کتنے شیعہ ہیں غازہ میں؟ حماس میں کتنے شیعہ ہیں؟ کوئی شیعہ نہیں ہے وہاں پہ آقا, کوئی شیعہ نہیں ہے وہاں پہ. لیکن اگر حماس پہ ظلم ہوا ہے تو سب سے پہلے حسن نصر اللہ نے آواز اٹھائی ہے, ایران نے آواز اٹھائی. آپ یہ دیکھیں کوئی وہاں پہ شیعہ نہیں ہے. کیا ایسا ہو کہ شیعہ کے لیے وہ بول رہا ہے؟ ابھی ایک مسلمان کی بات کر رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ کبھی بات دوسرے لوگ اہل سنت بھائیوں میں بھی چھڑ کے دیکھیے گا تو آج وہ یہی کہتے ہیں کہ واقعاً وہ حق پرست تھا. تو کیوں جہاں پر ساری دنیا, اللہ جانے میں یہ بات آپ تک پہنچا پاؤں گا یا نہیں پہنچا پاؤں گا, لیکن اگر بات پہنچے گی تو آواز سے آواز ملائیے گا کہ ہاں بات آپ تک پہنچی ہے. ساری دنیا غم میں مبتلا تھی, اور صرف یہ مٹھی بھر سعودی اور کچھ لوگ جو تھے وہ خوشی منا رہے تھے. تو آخر وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے کہ ایک طرف ساری دنیا مغموم, ایک طرف ساری دنیا جو ہے وہ غم میں مبتلا ہے. اور کو کہتے ہیں, کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں اور اپنے کو سربراہ کہتے ہیں, وہ کیا تھے؟ خوشی منا رہے تھے, رقص ہو رہا تھا, ناچ گانا ہو رہا تھا, ڈانس چل رہا تھا, بار چل رہے تھے سعودی میں کہ حسن نصر اللہ شہید کر دیے گئے. تو میں یہاں پر ایک مثال دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے اور بچوں تک بھی بات پہنچ جائے. یہ بتائیے نظر کے کھانے کو خدا نخواستہ آپ کسی نجس برتن میں رکھ سکتے ہیں؟ گندے برتن میں نہیں رکھ سکتے جس پر دھول مٹی بیٹھی ہو, نجس تو دور کی بات ہے. اچھا نظر کے, اچھا آپ یہ دیکھیں ایک یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, نظر کا جو معاملہ ہے. اچھا دیکھیں آج جو ہے وہ ہم لوگوں کے دیار میں عرفہ کے نام سے یہ دن مشہور ہے, اور ایک چیز اور بھی مشہور ہے, وہ یہ کہ آج کے دن خریداری نہیں کر سکتے. ابھی صبح ایک فون آیا کہ مولانا آج کے دن نہا سکتے ہیں. اسلام اگر آپ پڑھیں تفسیر مسائل ہے, تمام چیزیں کہ خریداری کب کرنا مکروہ. علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, ان کی تائید سے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خریداری کرنا مکروہ ہے جائز چیزوں کی, حرام کہیں نہیں ہے. تو یہ تو آج کا دن مثال کے طور پر روز عاشور خریداری کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. نماز کے وقت خریدنا یا کوئی چیز بیچنا مکروہ قرار دیا گیا ہے. اسی طرح کی اور بھی چیزیں ہیں, 2 وقت کے جب قریب ہو اس وقت تو مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. لہذا یہ جو چلن ہے کہ آج کے دن ہم کچھ خرید نہیں سکتے, کل شبرات ہے تو ایک دن پہلے خریداری ہوگی, یہ 13 میں خریداری نہیں ہو سکتی. خدایا اس غلط بدعت کو اپنے سے جدا کیجیے. اور گھر میں اگر عورتیں کہیں کہ نہیں آج کے دن نہیں خرید سکتے, آپ اس رسم کو توڑیے, اس لیے کہ گھر چلانے والے آپ. اگر وہ کہیں یہ ایک بدعت ہے جو زبردستی دین میں داخل ہوئی ہے, لہذا آج کے دن آپ خریداری بھی کر سکتے, کوئی شریعت کے دوار سے ممنوع نہیں ہے. اچھا ایک بات, یہ زیادہ تر عورتوں سے ہی باتیں آتی ہیں, یہ شریعت عورت جو ہے اس کو آپ اپنے گھر سے دور کیجئے, ایک یہ بات. اور دوسری بات جو ہے عورتوں کے حق میں, تاکہ وہ خوش ہو جائیں, آج نظر کا جو اہتمام ہوتا ہے اور جو 10 سال پہلے نظر کا اہتمام ہوتا تھا, بڑا فرق آ گیا ہے.
میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور خلوص پہ یہ جملہ پہنچے گا تو بولیے. آپ یہ دیکھیے کہ آج دنیا میں انواع و اقسام مٹھائیاں موجود ہے. بارہ بنکی والا ہے تو جہانہ گنج ہے تو اعظم گڑھ ہے تو فلاں جگہ ہے، تو یہاں سے آپ 10 طرح کی مٹھائیاں لائیں گے اور پھل لائیں گے اور سجا دیں گے ایک تخت اور اس پر نظر کر دیں گے. یہ آج کے نظر کا طریقہ ہے. لیکن جو پہلے نظر ہوتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے تو یہ چولہا ہوتا تھا، لکڑی ہی پہ کھانا بنتا تھا. میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں. تو نظر سے ایک دن پہلے پوری چولہی لیپ لی جاتی تھی، لپائی ہوتی تھی اپنی زبان میں کہوں، اور پھر ہم لوگوں کا وہاں سے گزر نہیں ہوتا تھا. اور جس برتن سے نظر کا کھانا بننا ہوتا تھا اس سے کوئی پانی نہیں پی سکتا تھا. لیکن اس دور میں امام چوک پر، اس چوک پر ہماری مائیں اور بہنیں بہت ہی احترام اور اہتمام سے، اس زمانے میں غربت کا دور تھا، اس طریقے سے پیسہ نہیں تھا جو آج جس طریقے سے پیسہ ہے اور جس طریقے سے تمام چیزیں آ جا رہی ہے. تو بہت ہی اچھی مٹھائی اس زمانے میں بنائی جاتی تھی. اس زمانے کی مٹھائی کا کیا نام تھا؟ ملیدہ. اس زمانے کی مٹھائی کا نام تھا ملیدہ. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جیسے چاہیے گا ویسے سنیے گا. اور بہت ہی اہتمام سے ایک دن، 2 دن، 3 دن. آج آپ 10 محرم کو مشاہدہ کیجئے گا، ابھی محرم 3-4 مہینے بعد آنے والا ہے. 10 محرم کو آپ مشاہدہ کیجئے گا، آپ کے پاس ہزاروں طرح کی مٹھائیاں ہوں گی، لیکن ان مٹھائیوں کے باوجود ہر گھر سے ایک پلیٹ ملیدے کا ضرور نظر آ جاتا ہے. تو آخر وجہ کیا ہے؟ اس ترقی یافتہ زمانے میں، ترقی یافتہ دور میں ہزاروں مٹھائیاں ہیں لیکن ملیدے کا ایک پلیٹ ضرور نظر آتا ہے. اس کی صرف ایک وجہ نظر آتی ہے، اگر کوئی کام خلوص سے کیا جائے تو وہ زندہ رہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآلہ. گفتگو طویل نہ ہو جائے، بس بہت جلدی مختصر کر رہا ہوں اور 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو میں تمام کروں گا انشاءاللہ. تو نظر کا کھانا ہے پاک، آپ گندے برتن میں نہیں رکھ سکتے. لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کر کے وہاں سے آتے ہیں تو آب زمزم لاتے ہیں. کسی میں طاقت ہو، کسی میں دم ہے تو وہ زمزم کے پانی کو کسی نجس برتن میں رکھ دے. دنیا کا سب سے طاہر اور پاک و پاکیزہ پانی جسے کہا گیا ہے وہ ہے آب زمزم. آپ بھولے سے بھی اس پانی کو نجس برتن میں یا نجس شیشی میں نہیں رکھ سکتے. قرآن کریم ہے پاک، خدا نخواستہ اس کو آپ کسی نجس جزدان میں نہیں رکھ سکتے، گندے جزدان میں نہیں رکھ سکتے. تو آخر وجہ کیا تھی؟ دیکھیں موضوع سے بھٹکیے گا نہیں، یہ مجلس امام حسین اور یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات سنیے گا. آخر وجہ کیا تھی کہ جب حسن نصر اللہ شہید ہوئے، ایک دین کا سپاہی شہید ہوا، حق بولنے والا جب شہید ہوا تو ساری دنیا غم میں ڈوبی ہوئی تھی. یہ مٹھی بھر افراد جو تھے، سعودی تھا اور کچھ سیریا کے لوگ تھے، وہ خوشی کیوں منا رہے تھے؟ تو آخر وجہ کیا ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ ڈانس کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے یہ رقص کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ان کے یہاں شیرینیاں بانٹی جا رہی ہے؟ تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے نظر کا کھانا ہے پاک، نجس برتن میں نہیں جا سکتا. آب زمزم ہے پاک، نجس شیشی میں نہیں جا سکتا. قرآن ہے پاک، نجس جزدان میں نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے ولایت علی ہے پاک، نجس نسلوں میں نہیں جا سکتا. ولایت علی پاک تو ظاہر سی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کل نفس سائق مع شہید، ہر نفس کو
اس کے حقانے والے کے ساتھ بلایا جائے گا. لیکن اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں تو معذرت یہ جو قرآن کی آیت ہے کل نفس مسائق و شہید، سائق اسے کہتے ہیں چرواہے کو کہتے ہیں. یعنی چرواہا آپ نے دیکھا ہوگا، بھیڑ بکریاں آگے آگے چلتی ہیں، چرواہے پیچھے رہتے ہیں. لیکن رسول خدا علی سے فرما رہے ہیں یا علی انت قائد غر المحجلین، علی تم آگے آگے چلو گے، امت پیچھے پیچھے چلے گی. علی تم آگے آگے چلو گے، امت پیچھے پیچھے چلے گی. فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کہہ رہا ہے نبیوں کے سلسلے سے کہ امتی آگے آگے چلیں گے اور اس کے رہنما جو نبی ہوں گے وہ پیچھے پیچھے چلیں گے. رسول کہہ رہے ہیں علی تم آگے ہوگے، تمہاری امت پیچھے ہوگی. ایک جملہ بڑے آہستہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، شاید اللہ کو نبی کی امتیوں پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ کب نبی کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن امامت کا مرحلہ آیا ہے تو امام حسین شب عاشور کہہ رہے ہیں جس کو جانا ہے چلا جائے، لیکن کوئی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ. اسی لیے کہتا ہوں کہ جنت بنائی ہے اللہ نے، کہو لا الہ الا اللہ. جنت بنائی ہے اللہ نے، کہو لا الہ الا اللہ. دی ہے محمد کی تابعداری میں، کہو محمد رسول اللہ. اور جس کو نہیں جانا ہے جنت میں نہ کہے علی ولی اللہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل. عزیزان گرامی، یہ مجلس کے حوالے سے تھا کہ جب بھی وقت پڑا ہے، اب گفتگو یہیں پہ آ کے رک گئی، آیت کا ترجمہ بھی رہ گیا اور آیت کی تفسیر بھی رہ گئی. آخری بات 2 سے 4 منٹ میں اور اسی کے بعد پھر رکھتے مسائل کہ جب بھی وقت پڑا ہے عزاداری پر تو مراجع کرام آگے آ گئے اور انہوں نے اپنی آواز بلند کر دی. 2006 اور 7 کی بات ہے کہ جب جناب زینب کے روضے کو منہدم کرنے کے لیے نتنیاہو نے آرڈر دے دیا. اسرائیل کے پرائم منسٹر نے آرڈر یہ دے دیا کہ سیریا کو ختم کر دو، اس کو نیست و نابود کر دو، کیونکہ سیریا کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے تھے. تو اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر کو بلایا اور بلا کے کہتا یہ بتاؤ کہ اب آپ کو پتا ہے اسرائیل جو ہے وہ شیعت کا دشمن ہے، کہ اس کی وجہ سے جو ہوگی وہ شیعت یہاں سے ختم ہو جائے گی. سیریا کو ختم کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 10 دن. میں یہاں پر ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. حسن نصر اللہ کی شخصیت کو سمجھیے گا اور ان کے فوجی کی شخصیت کو سمجھیے گا. یہ عام طرح کے فوجی نہیں ہوتے ہیں. تو جب کہا ٹھیک ہے 10 دن ہے تو اس نے حملے کا آرڈر دے دیا. 8-10 دن ہے کوئی، اب بہت زیادہ سے بہت اگر ٹائم لگا تو 10 دن 1 ہفتہ، اس سے زیادہ سیریا ختم ہو جائے گا، وہ ہمارے کنٹرول میں، پورا سیریا ہمارے کنٹرول میں. کہا اچھا تمہارے حکم دیا. اب یہاں سے میزائلیں چلنا شروع ہو گئی اور تمام چیزیں چلنا شروع ہو گئی. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا اور یہاں پر جو تھے اسرائیل کے وہ کمانڈر چینج ہوتے گئے. پہلا کمانڈر چینج ہوا، دوسرا کمانڈر چینج ہوا، چوتھا کمانڈر چینج ہوا. نتنیاہو پریشان ہوا، چھوٹا سا ملک، ہمارے ٹاپ کمانڈر نے یہ کہا ہے کہ 4-5 دن میں، بہت زیادہ سے زیادہ 10 دن میں اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے، اپنے حکومت میں ملا لیں گے اور اس پر اپنا قبضہ ہوگا. اور اتنے دن ہو گئے اور تم لوگوں کو ہو کیا رہا ہے؟ اس نے پھر ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے اپنے فوجوں سے کہتا ہے اور کمانڈر سے کہتا ہے کہ تم کہہ رہے تھے ابھی سیریا کنٹرول میں ہو جائے گا، اپنے قبضے میں ہو جائے گا. کیا کریں؟ ہم حملہ دائیں طرف سے کرتے ہیں تو جواب بائیں طرف سے آتا ہے. نہیں، جملہ سنیے گا، حملہ دائیں طرف سے کرتے ہیں تو جواب بائیں طرف سے آتا ہے، اور جب حملہ بائیں طرف سے کرتے ہیں تو جواب دائیں طرف سے آتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس دنیا کا سب سے طاقتور اسلحہ موجود ہے، ہمارے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج موجود ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ایک شہید کے اصالہ ثواب کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. تو ان کے فوجیوں نے کہا بس اتنا پتا چلا ہے ایران کا ایک ٹاپ کمانڈر قاسم سلیمانی ہے جو ہمارے ہر حملے کو ناکام کر دے رہا ہے.
جب بھی وقت پڑا ہے مراج کرام نے اپنے ٹاپ کمانڈر اتار دیے کہ نہیں، اس روزے کی حفاظت ضروری ہے، اس سے ہماری پہچان ہے. ان کا ٹاپ کمانڈر قاسم سلیمانی ہے. ہمارے ہم کا تو کیسے مارا جائے؟ ان کو اس طریقے سے نہیں مارا جائے. کا ڈرون کے ذریعے سے اوپر سے ان کی لوکیشن کو ٹریس کیا جائے. جب لوکیشن ٹریس ہو جائے گی تو جہاں پہ یہ زیادہ ہوں گے وہیں پہ ہم حملہ کر دیں گے. اور یہ اللہ اکبر، جوانوں یہ جملہ سننا، تمہارے لیے یہ جملہ اور قیمتی جملہ ہے. جب لوکیشن ٹریس ہوئی اور وہ لوکیشن کی فوٹو نشر کی گئی تو حسن نصر اللہ کے جو وہاں پر فوجی تھے یا جو ایران کے فوجی تھے، بالخصوص حسن نصر اللہ کے جو فوجی تھے، دیکھا گیا کوئی سجدے کے عالم میں ہے، کوئی رکوع کے عالم میں ہے، کوئی کچھ تلاوت کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں قرآن ہے. اور ایک بتاؤں بات آپ کی خدمت میں، حسن نصر اللہ کی فوج میں داخل ہونے کے لیے شرط یہی ہے کہ کبھی اس سے نماز شب قضا نہ ہوئی ہو اور زیارت عاشورہ کبھی چھوٹی نہ ہو. کوئی معمولی یہ کمانڈر نہیں ہے حسن نصر اللہ کے. زیارت عاشورہ کا پابند ہو، نماز شب اسے استقامت کا جذبہ سکھائے گی اور زیارت عاشورہ دشمنوں سے نفرت کا طریقہ بتائے گی. اللہم لن قطع، یہ پورے جملہ ہے جو کبھی انشاءاللہ یوٹیوب پہ مجلس میری پڑی ہوئی بھی آپ سن سکتے ہیں کہ پورا زیارت کا لعنت کا سلسلہ ہے جو میں نے کئی مقامات پر بیان کیے ہیں. تو زیارت عاشورہ میں موجود ہے. اب جب یہ ٹریس ہوا تو کیا کہا جائے؟ کہا اب ان کے اوپر ایسا کیا جائے کہ یہ دیکھا کہ جہاں جہاں ہے تو ایک جہاز جائے اور ان کے اوپر تیل چھڑکتا ہوا نکل جائے اور آگ لگا دی جائے. یہ جس جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ جل کے ختم ہو جائیں گے. اب اس لوکیشن کے مطابق اسرائیل کا ڈرون یا جہاز جو بھی آیا، جہاں جہاں پہ فوجی زیادہ تھے وہاں پر اس نے تیل کا چھڑکاؤ کر دیا. اور جیسے ہی آگ لگانا چاہتا تھا اللہ نے آسمان سے بارش نازل کر دی. جیسے ہی تم انہیں ختم کرو گے، تم شیعت کو مٹاؤ گے، تم اہل بیت کو ختم کرو گے، اللہ انہیں باقی رکھنا چاہتا ہے، اللہ انہیں بقا دینا چاہتا ہے. جیسے ہی انہوں نے انہیں ختم کرنا چاہا اللہ نے انہیں ساتھ دیا. بالکل اسی طریقے سے جیسے ابرہا کے اوپر ایک کنکری پڑی اور وہ نست و نابود ہو گئے. تو عزیزان گرامی، جب جب وقت پڑا ہے اس عزاداری پر ہمارے مراجع کرام کھل کر سامنے آئے. اور یہ ایام فاطمیہ جو ہے وہ دیگر ہے، جو عزا ہے وہ ہمارے مراجع کرام کی دین ہے. آج جو جگہ جگہ ایام فاطمیہ ہو رہی، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خمینی نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس جو ہے یہ 2 مہینہ 10 دن ماہ محرم و صفر، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. آپ کے گھر میں دیکھیں آج کیا ہے، یہ محرم و صفر اور یہ جو مجلس ہے اسے معمولی نہ سمجھیے گا. یہ محرم صفر یہ جو مجلس ہے، آج ہر گھر میں کیا ہے، کوئی ٹائیفائڈ کا مریض ہے تو کسی کو لیور کی پریشانی ہے تو کسی کیا ہے، کہ ہمارے گھر کا پانی گندا آتا ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا، کا پانی میں کثافت ہے، پیٹ کا مریض ہے پانی میں کھانے میں کثافت ہے، کا اس کے لیے کیا کیا جائے، کہ وہ چیزیں استعمال کی جائے جو فلٹر ہو. پانی وہ استعمال کیا جائے جو فلٹر ہے. کا اس سے کیا فائدہ ہوگا، کہ اس سے آپ مرض سے بچ جائیں گے. فلٹر کر کے چیزوں کو کھائیے، فلٹر کر کے کھانا کھائیے. تو عزیزان گرامی، یہ ماہ محرم، ماہ سفر اور یہ ہماری مجلسیں دلوں کے فلٹر کا جگہ ہے، جہاں پر دل فلٹر ہوتے ہیں تاکہ انسان اللہ سے قریب ہو سکے، اس کے رسول سے قریب ہو سکے، اس کے امام سے. اور یہی وجہ ہے اور یہی سبب ہے کہ اہل بیت نے ہزاروں مشکلات اٹھائیں تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو سکے. بس میں نے ختم کر دیا، گفتگو بہت زیادہ ہے لیکن اس سے زیادہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. لیکن کیا کیا جائے، یہ جو مصائب ہے یہ دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے. لہٰذا اگر مصائب سنے اور رونا نہ آئے تو اپنے حق میں دعا کریں،
اللہ ہمیں رونا نصیب کرے. اس لیے غم حسین میں جو آنکھ روئیں گی قیامت کے دن وہ آنکھ روشن ہوں گی. اللہ اللہ. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اہل خانہ موجود ہیں، وارثان موجود ہیں، شوہر بھی موجود ہے، بیٹے بھی موجود ہیں اور گھر میں تمام اعز و اقارب ہیں. مجلس ہو رہی ہے، لوگ پرسے بھی دے رہے ہیں، تسکین بھی دے رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے رسول خدا کی شہادت کے بعد فاطمۃ الزہرا کو کوئی تسکین دینے کے لیے نہیں آیا. اللہ اللہ. جناب زہرا کو کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ در سیدہ پر آگ اور لکڑی لے کے لوگ جمع ہو گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. صرف لفظ فاطمہ آیا ہے اور آپ کی آنکھیں گریا. اللہ انہاں آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آپ کی آوازیں بلند اور بلند آواز سے روئیے گا. میں مصائب پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. 2 جملے مصائب کے ادا کرنے لگا ہوں، جیسے چاہیے گا ویسے سنیے گا. رسول کے ایک صحابی کا بیان یہ ہے کہ رسول خدا کی شہادت واقع ہوئی. رسول خدا کی شہادت کے بعد میں مدینے میں داخل ہوا. جب میں مدینے میں داخل ہوا تو مجھے یہ دکھا کہ محل بنی ہاشم کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے. مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کسی کا چولہا جلا ہو، کسی کے گھر سے کھانا بن رہا ہو. لیکن جب میں اور قریب آیا تو میں نے کہا مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ایسا لگتا ہے کہ سیدہ کے گھر سے چولہا جلا ہے. ابھی رسول کی شہادت کو 2 دن بھی نہیں ہوئے ہیں اور در سیدہ سیدہ کے گھر میں چولہا جلا ہے اور سیدہ کھانا بنا رہی ہے. لیکن اس صحابی کا بیان یہ ہے کہ جب میں گھر سے قریب گیا تو عجب منظر یہ دیکھا، در سیدہ سلگ رہا ہے. اللہ اللہ. در سیدہ پہ آگ لگی ہوئی ہے اور در سیدہ سلگ رہا ہے، در سیدہ جل رہا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی. عزیزان گرامی، آپ کو پتا ہے، آپ یہ سنتے ہیں کہ سیدہ کے اوپر دروازہ گرا ہے، لیکن جب آپ روایت پڑھیں گے تو صرف دروازہ نہیں گرا ہے، بطول کی پسلی پہ جلتا ہوا بطول کی پسلی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ یہ جانتے ہیں کہ جب دروازہ گرا اور بطول کی پسلیاں شکستہ ہوئی تو کسی آپ ڈاکٹر سے، ہڈی کے ڈاکٹر سے یہ دریافت کیجئے گا. ایران میں مجلس ہو رہی تھی، جب یہ مصائب پڑھا گیا کہ بطول پر دروازہ گرا اور بطول رسول کی شہادت کے 75 یا 95 دن تک زندہ رہی، چکیاں بھی چلاتی رہی ہیں، کھانا بھی بناتی رہی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی رہی ہیں، بچوں کا کام بھی کرتی رہی ہیں. تو مجلس کے بعد وہ ڈاکٹر بے ہوش ہو گیا. جب غصے فاقہ ہوا تو لوگوں نے کہا تم بے ہوش کیوں ہو گئے یہ مصائب سنتے ہوئے؟ کہا مجھے تعجب ہے جب کسی انسان کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے تو وہ جتنی مرتبہ سانس لیتا ہے اس کی سانس بڑی اذیت سے گزرتی ہے. ارے بطول کس طرح. جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. یہی وجہ ہے، بس آخری جملہ مصائب کا سن لیجیے اور ختم دعا. یہی وجہ ہے کہ علی جیسا بہادر شخص جس نے خیبر و خندق فتح کیا ہو، بڑی بڑی جنگیں فتح کی ہو، اتنی مشکلات سے علی گزرے ہیں، لیکن کبھی علی کی زبان سے اور کبھی علی کی آنکھوں سے آنسو نہیں آیا ہے، کبھی علی چیخ مار کے نہیں روئے ہیں. جس نے خیبر فتح کیا، خندق فتح کیا، بڑی بڑی جنگیں فتح کیا، لیکن کبھی علی نہیں رویا ہے. لیکن زہرا کو حسن دیتے دیتے جب علی کا ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پڑا تو ایک مرتبہ چیخ مار کر زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی، لیکن زہرا نے کبھی ہم سے. بس آخری جملہ اور ختم دعا. عزیزان گرامی، ابھی انتقال ہوا آپ کے گاؤں میں، آپ نے دیکھا کہ جب جنازہ چلا اور قبرستان تک پہنچا تو چند افراد تھے. ایک آدمی سرہانے تھا، ایک آدمی پائتی تھا، ایک آدمی کمر کے پاس سہارا دے رہا تھا،
ایک آدمی قبر کے اوپر جو کرسی تھی وہاں کھڑا تھا اور ایک آدمی قبر کے اندر تھا اور بہت آرام آرام سے جنازہ اٹھا رہا تھا. سن لیجئے گا زہرا کی قربت، اور جیسے چاہیے گا ویسے پرسا دیجئے گا. آپ نے دیکھا ایک جنازے کو قبر میں اتارنے کے لیے کم سے کم 5 افراد کی ضرورت 5 افراد کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب زہرا کا جنازہ چلا ہے تو کون کون ہے؟ امام حسن ہے، امام حسین ہے، مولا علی ہے، سلمان فارسی ہے. صرف 4 افراد ہے. ایک آدمی پارٹی سے سہارا دے رہا ہے، ایک آدمی سرحانے سے سہارا دے رہا ہے، امام جو ہے وہ کمر سے سہارا دے رہے. اب سمجھ میں آیا کب سے 2 ہاتھ کیوں برآمد ہوئے؟ ارے رسول کو علی کی قربت دیکھی نہ گئی. ارے ایک وقت اور بھی ہے جب سید سجاد زندان شام میں آئے، چھوٹی سی بچی ہے، 2 ہاتھ کمر سے برآمد ہوئے. شاید حسین کو سجاد کی قربان. اے بیٹا زین العابدین، لاؤ میری امانت میرے حوالے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جو مومنین اس مجلس تشریف فرما ہے یا جہاں بھی مومنین ہوں جو بیمار ہوں، پروردگار ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. عابد بیمار کے طفیل میں اسے شفا عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس مختصر سی عبادت کو مرحومہ کے لیے جوار اعلیٰ علین میں جگہ کا سبب قرار دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہندوستان عزیز کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا انقلاب اسلام ایران و مراجع کرام کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا حجت آخر ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما. التماس ہے آپ حضرات سے 1 بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ ام سلمہ بنت مرحوم سید صغیر حسین مرحوم کے صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن